قیامت آئے گی اور یہ زمین نہیں دوسری زمین اللہ لائے گا، اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے۔ حشر کے میدان کی طرف، عرفات کے میدان میں نہیں بلکہ شام کے علاقے میں اللہ رب العالمین حشر کا میدان منعقد کرے گا اور سب لوگ ادھر ہی بھاگیں گے۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قبر سے انسان اٹھے گا، میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، ذرا اس گھڑی کو یاد کریں۔ آج دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، اس کو اصل یاد کریں۔ اس خطبے کا مقصد یہی ہے، انسان کی حالت اس دن کیا ہوگی، انسان کتنا پریشان حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی اندازہ کرے کہ قبر سے انسان نکلے گا، بھاگے گا، دو فرشتے انسان کے ساتھ ہوگا، ایک بتانے والا کہ اچھا یا برا، اور دوسرا فرشتہ لے جانے والا۔ برے ہوں گے تو فرشتے مارتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے، ذلیل و رسوا کرتے ہوئے لے جائیں گے، بھگائیں گے اس کو، ہے نا۔ اور اگر اچھے ہوں گے تو مہمان کو جیسے ہمارا عزت دیتے ہیں، آئیے آگے آئیے، استقبال کرتے ہوئے اسے حشر کے میدان کی طرف فرشتے لے جائیں گے۔ اور جو دوسرا فرشتہ ہوگا بتائے گا کہ دنیا میں کیسا تھا، اچھا تھا یا برا تھا، آواز لگاتے۔ ہر انسان کے پیچھے بڑی خطرناک زندگی ہوگی، وہ بہت خطرناک مرحلہ ہوگا، اور اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ تو سب لوگ کہاں جائیں گے؟ حشر کے میدان کی طرف۔ اور اب جب قبر سے نکلیں گے تو جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان جمع کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، تو ان کے قدموں پہ چپل نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور وہ غیر مختون ہوں گے، یعنی ان کو ختنہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہر انسان جب ایک دوسرے کو دیکھے گا تو کیا شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اس دن اس کی فکر ہی نہ ہوگی، سارے انسانوں کو اپنی فکر ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا بھیانک دن، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سن کر کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ نے قرآن میں منظر کھینچا ہے تیسری دنیا کا کہ جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اس دن اپنے بھائی کو دیکھے گا، بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ وہ میرے ابا ہیں، وہ میری اماں ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنی بیویوں کو دیکھے گا، اپنے بیٹوں کو دیکھے گا، کسی سے مطلب نہیں، سب کو اپنا فکر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے فرمایا، ادراک ما یوم الدین، اے میرے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے میرے نبی پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی انسان کسی کی بھی مدد نہ کر سکے گا، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں بھائی آ رہا ہے، انسان مرتا ہے تو بیٹا آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ لیکن وہ دن جو آخرت کا دن ہوگا بڑا خطرناک، انسان ہر انسان کو پہچانے گا، اپنے ساتھی کو پہچانے گا کہ میرا بزنس پارٹنر ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا کلاس میٹ ہے۔ انسان سب کو دیکھنے کے بعد بھی نظریں چرائے گا کہ ہٹاؤ اس کو، کہیں میرا نام اعمال نہ لے، کہیں میری نیکیاں نہ لے۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بہنوں، تیسری دنیا جو آخرت کی دنیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن سورج بہت قریب ہوگا۔ آج کی گرمی ہمیں اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی،
حشر کے میدان میں سورج ہمارے سر کے قریب ہوگا. آج کی گرمی بہت تکلیف دہ، لائٹ چلی جائے تو انسان فون کرنا شروع کر دیتا، بے قرار ہو جاتا. انورٹر اگر بیٹھ گیا تو اور پریشانی بیٹھ گئی، نیند نہیں آتی. لیکن اس دن کو یاد کریں ہم اور آپ کہ جب کوئی سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سایہ اس کے سوا، اور اس دن سورج سر کے قریب ہوگا. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی بدولت ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا. اتنے پسینے انسان کے جسم سے آئیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا سورج کی گرمی کی وجہ سے کہ وہ پسینہ، انسان کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر جائے گا. اتنی تکلیف، اتنی پریشانی. میرے پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، وقت ہوا چاہتا ہے ہم اور آپ اس دن کو یاد کریں اور اس دن کی تیاری میں ہمیشہ مشغول رہیں. زندگی کسی کا ساتھ نہیں ہے نا. اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، کل ہم نے اپنے باپ کو کندھا دیا، داداؤں کو کندھا دیا، آئندہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے ہمیں کندھا دیں گے، ساتھی دیں گے. اس لیے ہم آخرت کی فکر کریں اور مناظر قیامت کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ میدان حشر کے بعد پھر آگے کیا ہوگا، لوگوں کے حساب کیسے ہوں گے، پل صراط پہ لوگ کیسے گزریں گے، تفصیل سے یہ باتیں آئندہ جمعہ آئیں گی. انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما.